وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا یہ سوال ہے کہ ایک قاری صاحب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے، انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ 2 رکعت پڑھ کے والدین کو بخش دی، یعنی جو 2 نفل پڑھے ہیں وہ والدین کو بخش دیے۔ اچھا جی، اب محترم بھائی اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ جو مسئلہ قرآن و سنت سے ثابت ہو، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہو، وہی مسئلہ درست اور اسی کو دین اور شریعت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جو چیز دین اسلام میں نہ ہو اور بندہ اس کو دین سمجھتا ہے تو پھر وہ بدعت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھے نا، 1-2 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ حدیث ہے، بالکل صریح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او ولد صالح یدعو له او علم ينتفع به من بعدہ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، مطلب کہ کسی کا ثواب اسے نہیں ملتا، مگر 3 چیزیں ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسری نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور تیسری چیز علم ہے جس سے لوگ اس کے جانے کے بعد فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 چیزیں، مطلب صدقہ جاریہ کہ وہ مسجد بنا کر چلا گیا ہے، یا کوئی مدرسہ بنا کر چلا گیا ہے، یا کوئی ایسا کام کر گیا ہے تو آنے والے لوگ جو ہیں بعد میں، اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جب تک لوگ مثلا کسی کو قرآن کی تعلیم دے گیا ہے، نمازی بنا گیا ہے، تو وہ پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ ایٹومیٹک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور نیک اولاد اگر چھوڑ کے گیا ہے تو نیک اولاد جب اس کے لیے دعا کرے گی تو انشاءاللہ اس کا بھی اس کو فائدہ ہوگا۔ اور نفع والا علم، اگر کسی کو علم نافع اس نے دیا ہے تو وہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جی، تو یہ ہیں چیزیں۔ اس کے علاوہ وہ چیزیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت حدیث سے ثابت ہوتی ہیں کہ وہ کام کرنے سے مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے، مثلا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کے اندر قرآن پاک کے 28ویں پارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو ان اہل ایمان کے بعد آئے، یعنی دنیا میں وہ ان ایمان کی حالت میں کہتے ہیں، دعا کرتے ہوئے، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان کی حالت میں تیرے پاس ہمارے سے پہلے جا چکے ہیں، پہنچ گئے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کے لیے استغفار کرنا، اللہ سے بخشش کی دعا کرنا، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، یہ ثابت ہے۔ جیسا کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی وہ صحیح حدیث جو صحیح بخاری کتاب الجنائز کے اندر ہے نا، کہ فرماتے ہیں کہ جس دن حبشہ کا حاکم نجاشی فوت ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کی موت کی خبر سنائی اور کہا اپنے بھائی کے لیے بخشش طلب کرو۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک آدمی اہل توحید بندوں کے لیے بخشش کی دعا کریں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ پھر اسی طرح یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان جو صحیح مسلم کتاب الجنائز میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازته 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فیہ، کہ کوئی مسلمان آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس پر 40 آدمی نماز جنازہ پڑھے جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش یعنی ان کی دعا کو اس کے بارے میں قبول کر لیتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کے لیے دعا کی جائے اس کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ حدیث جو صحیح مسلم وغیرہ کے اندر کہ قبرستان میں جائیں تو کیا کہیں، وہ یہ دعا ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، یہ بھی الفاظ، اور یہ بھی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحقون، کہ ان گھروں یعنی قبروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے پہلے آنے اور بعد میں آنے والوں پر رحم کرے، یقیناً ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ تو یہ ہے۔ تو ایک حدیث میں یہ بھی ہے اسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ، کہ میں اللہ سے تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بھائی پتہ چلتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح میت کی طرف سے صدقہ کرنا، اس کا بھی اس کو فائدہ ہوگا، جس طرح کہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی، میرا خیال ہے کہ اگر وہ مرتے وقت بات کر سکتی تو صدقہ ضرور کرتی، کیا میں اس کی طرف صدقہ کروں اور کیا اسے اس پر اجر ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جی۔ اسی طرح جو ہے وہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ والا، وہ سعد بن عبادہ جو ہیں، ان کی والدہ وفات پا گئی اور وہ وہاں نہیں تھے، نبی علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میری والدہ فوت ہو گئی اور میں وہاں موجود نہیں تھا، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو اس صدقے کا نفع پہنچے گا؟ نبی نے فرمایا ہاں، یہ بخاری وغیرہ کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح وہ روزے جو اس سے رہ گئے ہیں، اب یہ کچھ کہتے ہیں کہ فرض روزے ہیں، کچھ کہتے ہیں نظر کے روزے ہیں، بہرحال اس مسئلے پر انشاءاللہ بحث پھر کبھی ہوگی۔ تو اس میں ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ روزے تھے، اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پھر اسی طرح وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ ایک اور نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو کہ مجھے بتاؤ، اگر اس نے کہا کہ اگر میں اس کی طرف سے اپنی والدہ، تمہاری والدہ پر کسی کا قرض ہوتا تو اس قرض کو تو ادا کر دیتی؟ تو اس نے کہا ضرور۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ فوت شدہ آدمی نے حج کی نظر مانی ہے، فوت ہو گیا، حج نہیں کر سکا اس سے پہلے تو اس کی طرف سے حج کیا جائے تو اس کا بھی اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی یہ جناب جو قرآن خوانی کرتے ہیں، وہ پڑھ کے قرآن بخش رہے ہیں لوگ، اسی طرح جناب نماز پڑھ کے یہ دو رکھتے ہیں، یہ جناب ان کو بلڈی کروا رہے ہیں، اس کو نہیں، اس کو رہنے دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کام کریں جو قرآن و سنت میں ہیں، اور جو اس بارے میں وہ دلیل لیتے ہیں کہ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے اقرأوا علی موتاکم سورۃ یاسین والی، تو وہ روایت تو ثابت نہیں ہے، وہ روایت ضعیف ہے، اس میں 2 مجہور راوی ہیں اور اعلی علم محققین ائمہ نے اس روایت پر جرح کی ہے، تو لہذا وہ ثابت نہیں اور اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور پھر حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے فتاویٰ کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ وہ نفلی نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اس کا ثواب میت کو پہنچاتے ہوں، وہ تو ان کے لیے دعا کرتے اور بخشش مانگتے تھے۔ لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ سلف کا طریقہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہی طریقہ افضل اور زیادہ کامل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔